سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، میں نے بھی اسی کے تعلق سے یہ شب ولادت اور ولادت محمدی کے تعلق سے آج کا مبارک پروگرام ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ سرکار کا جو ظہور ہوا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ خلقت محمدی، یعنی جب اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو وجود عطا فرمایا۔ ایک ہے پیدا ہونا اور ایک ہے مصطفیٰ کو وجود عطا کرنا۔ سب سے پہلا مرحلہ خلقت محمدی، جب اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وجود عطا فرمایا، جب رب نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا۔ اور دوسرا مرحلہ ولادت محمدی، جس کے تعلق سے آج کا یہ مبارک جلسہ، آج کا یہ مبارک پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے۔ اور مصطفیٰ کے ظہور کا تیسرا مرحلہ وہ بعثت محمدی ہے، یعنی جب نبی کونین نے اپنی مقدس حیات کے 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ مگر سب سے پہلی بات کہ اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو پیدا کب کیا؟ حضرات محترم، بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ آقا کریم کا آمنہ کے گھر میں پیدا ہونا الگ ہے اور مصطفیٰ کو رب کا وجود بخشنا الگ ہے۔ سرکار کو پیدا کب کیا گیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی فرماتے ہیں کنتو نبیوں و آدم بین الجسد والروح، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ ایک اور روایت جس میں روح جسد اور روح کے تعلق جگہ، کنتو نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ برادران اسلام، آقا کریم کو رب نے وجود عطا فرمایا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جب لوح و قلم یا کائنات کا ذرہ ذرہ بعد میں وجود میں آیا، سب سے پہلے جو وجود دیا گیا وہ رب نے پیارے مصطفیٰ کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ حضرت جابر نے مصطفیٰ سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری من نورہ، کہ جابر، رب نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، کب پیدا کیا گیا؟ اور جبریل کی حدیث آپ کو معلوم ہوگی، جبریل سے آقا نے پوچھا تھا، اے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کتنی ہے، مگر چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ كَوْكَبٌ، اے جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، جس ستارے کی تم بات کرتے ہو وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرا نور تھا جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ خود وجود محمدی ہے، یہ خلقت محمدی ہے کہ اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو پیدا کب کیا۔ عزیزان محترم، قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر آتا ہے، رب نے جہاں بھی نبی کو بھیجنے کا ذکر
बेदारी के साथ बोल रहा हूँ, चाहे जिस मसलक का हो, चाहे जिस मकतबे फिक्र का हो, हर आदमी जब पढ़ता है तो जहाँ जहाँ मुस्तफा को भेजने का जिक्र आता, जहाँ पर भी नबी कौनैन को रब ने इरसाल का हुक्म दिया तो वहाँ वमा अरसलना का कहा, या फिर किसी और अंदाज से रब ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। जब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जिस अंदाज से भी दुनिया के अंदर भेजता तो इरशाद यही फरमाता है, ए हबीब हमने आपको भेजा, ए हबीब हमने आपको भेजा, कहीं बशीरो नज़ीर बनाकर भेजा, कहीं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। ये आका करीम की रहमत है, मुस्तफा की ज़ाते बाबरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा को पैदा किया तो वो जब पैदा किया जब न लौह कलम थे, न बरगो समर थे, न खुशको दर थे, न जिन्नो बशर थे, न अब्था तक था, न कत्था नजर था, बल्कि या तो पैदा करने वाला खुदा था या पैदा होने वाला मुस्तफा। बिरादरान इस्लाम बात समझ रहे हैं? अब आका करीम की वो रिवायात देखो, वो फरमान देखो जो आका करीम आज को कहते हैं ना कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत दी गई। मैंने कहा जो भी गुस्ताखी का पहलू निकलता है हर जगह ये बिच्छू डंक जरूर मारता है, कहता है कि नबूवत 40 साल के बाद दी गई, वरना उससे पहले तो आम इंसान थे। मैंने कहा फिरा मुल्ला आज आके देखते हैं हदीस पाक मुस्तफा की पढ़ते हैं और हदीस में नबी बताएंगे कि नबी कब थे। आका ने तभी तो इरशाद फरमाया, एक रिवायत में आता सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के मुद्रा बनाने से 14,000 साल पहले मुझे नबूवत अता फरमा दी। 14,000 साल पहले। और फिर ये जो हदीस जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा, खुद तो नबीयों व आदम बैनल जसद व रूह, मैं उस वक्त भी नबी था, नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे, यानी जब आदम को वजूद नहीं मिला था अल्लाह ने उससे पहले मुझे नबूवत अता फरमा दी। बिरादरान इस्लाम ये तो खिलकत मोहम्मदी है, ये तो अल्लाह के प्यारे हबीब का वो वजूद है जो अल्लाह ने आदम से प्यारे मुस्तफा को वजूद अता फरमाया तो अल्लाह ने अपने नबी को नूर से पैदा किया। अब लोग इस बारे में भी झगड़ा करते हैं कि मुस्तफा बशर है कि नूर है, झगड़ा इसमें भी। मैंने कहा ना बिच्छू कहीं भी डंक मारने की कोशिश को नाकाम नहीं करना चाहता। कहा और दलीलें क्या देंगे हमारे भोले भाली भेड़ों को, भोले भाले मुसलमानों को जिनके पास में इल्म नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करने के बाद कुरान की दलील दी जाएगी। कहा देखो क्या नबी ने नहीं फरमाया अना बशरुम मिथलुकुम कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। मैंने कहा आपकी आंखें फूट गई, आगे आपको नजर नहीं आया कि जहाँ बशर कहा वहाँ ये भी तो कहा वजूहा इलैया, मैं जाहिर में तुम्हारी तरह बशर हूँ मगर ये भी मेरी फजीलत है कि अल्लाह की वही भी मुझ पर उतारी जाती। जब मुस्तफा ने कहा तुम्हारी तरह बशर, कोई आयत कुरान में आप ऐसी नहीं दिखा सकते जहां सिर्फ मुस्तफा की अब्दियत को जिक्र करने के बाद आयत खत्म हो गई। ये चैलेंज है, एक आयत ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर मुस्तफा की अब्दियत का जिक्र हो और उसके बाद फजीलत का जिक्र ना हुआ हो। इसलिए और छोड़ो, हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं, कलमा तैयबा पढ़ते हैं, फरमाते हैं कलमा तैयबा में अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा का अदब सिखाने के लिए कलमा मुकम्मल किया। कैसे? हज़रात मोहतरम, इसलिए फुक़हा का ये यकीन भी है कि अगर किसी ने सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ते हुए कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो पढ़ दिया, ये जुमला मुकम्मल आधा हो गया, मगर कलमा मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि कलमा तस्दीक बाद वाले जुमले से होती है। पहले वाला तो खाली आपकी एप्लीकेशन हो गई, मगर वेरीफाई जब होगा जब दूसरा कलमा आप पढ़ेंगे, दूसरा जुमला आप कहेंगे। बंदे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने फरमाया अभी ठहर जाओ, जब तक मोहर ना लग जाए मोहम्मद की रिसालत की उस वक्त तक कलमा मुकम्मल नहीं हो सकता। बिरादरान इस्लाम, अब बंदा कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बिरादरान के बाद में कहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अगर कोई सिर्फ मोहम्मदन कह कर रह जाए
یہ یقین اور ایمان ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں محمد کی عقیدت کا ذکر ہوگا وہاں نبی کی فضیلت کا ذکر بھی کرنا واجب ہوتا ہے. اس لیے رب نے فرما دیا کہ جب تو کہے اشہد ان محمدن، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ محمد اب ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرح نہیں ہے. اور رسولہ کہہ کر رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول ہے تیری طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تو جانے کائنات ہے، اللہ کے حبیب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت رب کلمے میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب کہا عبدہ، تو عبدہ کہہ کر رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. اور اس کے جسٹ بعد کہا وہ رسولہ، تاکہ تیرے ذہن میں یہ خلفشار پیدا نہ ہو کہ وہ بندے ہیں تو تیری طرح ہے، بلکہ رب نے فرما دیا وہ رسولہ، بندے ضرور ہیں مگر وہ جانے کائنات ہے، وہ سارے جانوں کے افضل البشر ہے. اس لیے کلمہ جب پڑھا جاتا ہے ضروری ہے کہ جہاں عقیدت کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کی فضیلت کا ذکر کرنا واجب ہوتا ہے. برادران اسلام اسی طرح قرآن مقدس کی کسی آیت کو آپ نے جہاں جہاں مصطفیٰ کی عبدیت کا ذکر ہوگا وہاں فضیلت کا ذکر ہوگا. اب ان کو نظر آیا کہ انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. حضرات محترم، میں نے کہا آنکھوں میں لقبہ لگا کہ تقویٰ لگا. آپ کو اب تو ہوں تو بشر تو نظر آیا مگر یوحا الیہ نظر کیوں نہ آیا؟ اس لیے کہیں کی آدھی آیت آدمی کے ایمان کو کھا جاتی ہے. یہ علماء کہتے ہیں وہی قرآن جو کہ ہمیں نمازوں کا حکم دیتا ہے، وہی قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اب اگر آدمی اسی پر اپنا جزم عقیدہ کر لے گا تو آدمی کافر ہوگا، کافر ہوگا. آیت کا اگلا جز کہتا ہے وانتم سکارا، اس حالت میں جب تم نشے کی حالت میں ہو. نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. نماز پڑھنے کے لیے قرآن نے منع اس وقت کیا ہے جب تم یہ نہ جان سکو کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں. قرآن کہنا یہ چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہے کہ رب کی عبادت اس وقت صحیح ہوگی جب تیرے اعضاء پوری طریقے سے مضبوط ہوں گے، تیری زبان پر تیرا کنٹرول ہوگا. حالت نشہ میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، زبان دکھاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کفر ہو جائے. قرآن نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب اس وقت مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس لیے کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں اور جہاں جہاں میرے حبیب کا ذکر ہوگا وہاں عبدیت کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کی فضیلت کا ذکر قرآن نے کیا ہے. خدا